بتایا جائے اتنی عمر جو گزاری ہے کیسے پایا؟ تکنے لگے، دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں اگر کہوں پہاڑ کی دامن سے لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ بندہ دوڑتا چلا گیا، تکنے لگا، دیکھنے لگا، مڑ کے آنے لگا، کہنے لگا ان اکھا نال تے دسیا کوئی نہیں لیکن تیری زبان تے یقین ہے۔ سبحان اللہ، تیری زبان پہ یقین ہے۔ جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ ایک باری نہیں، دو باری نہیں، ترے باری نہیں، کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ تجربے سے بعد یہی نکلی ہے تیری زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلا ہے تو اچھا نکلا ہے، جب بھی بولا سچ بولا، جب بھی بولا سونا بولیا، جب بھی آکھا سچ آکھا، جب بھی گل کیتی ہے سونی کیتی ہے، جدو گل کیتی ہے سچی کیتی ہے۔ میرے نبی نے دیکھا اب یہ معاملہ، اب یہ بات ان کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ آئیے وہی بات ارسلناک شاہدا، اے میرا سونا ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور تیرا پروگرام یہی ہے، تیری ڈیوٹی یہی ہے۔ ومبشرا، ہم نے تجھے مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، لیکن تیری ڈیوٹی کے لیے داعیا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے۔ تو میرے نبی نے بات شروع کی ہے۔ آئیے، یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے، یہ اللہ نے میرے محبوب کے سر پہ جو نبوت کا تاج سجایا، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، آخر میں امام الانبیاء آئے، ان کے آنے کا مقصد یہی تھا۔ آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ عرب تھے ایک ایک بات کو سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا لا الہ، الہ کا معنی معبود ہوتا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، کسی نے سوال کیا کیڑے پاسے ٹر گیا ہے، کس طرح کی بات کرنے لگے ہو؟ کسی نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ عجیب باتیں ہیں، ایک معبود پورے جہان کو کیسے چلانے والا ہے؟ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے نعوذ باللہ اگلے سامنے باتیں کرنے لگے، جس نے امین کہا، جس نے صادق کہا، کسی نے کیا کہا، کوئی آگے جملے کوئی مجنون نعوذ باللہ کہنے لگا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے لگا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑی سہنی بات ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے، آسمانوں سے سجائی۔ میرا پیغمبر تو اپنی ڈیوٹی نبھاتا جا، تیرے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو صفائیاں میں اللہ آپ دیتا جاؤں۔ میں یہاں ایک سبق روکتا ہوں، یہ سبق روک کے میں واپس مڑوں گا۔ بات میرے ذہن میں بڑی پیاری آئی، جو ابھی میں نے ایک جملہ دیا نا آپ کو، یہ ایک نقطہ آپ کی گود میں ڈالا کہ آواز آئی میرا سوہنا تو اپنی ڈیوٹی نبھایا جا، قرآن کی دہائی پائی جا، قرآن سناتا جا۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے گا تو تیریاں صفائیاں میں قرآن وچوں دے سکتا۔ زور سے بولو، میں ایک بات کرتا چاہتا ہوں۔ صادق امین کہنے والے ابھی جب مسئلہ توحید شروع ہوا، لا کی تلوار چلنے لگی، لوگوں کو ایک رب کی طرف بلانے لگے، تو کسی نے کہا یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات آئی، بڑی پیاری بات ہے۔ اب یہ دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے، تختی کھولنی ہے، تھکا کر کے لگے ایمان تازہ ہو۔ یا میرا اللہ
یہ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں۔ قرآن دہائی دینے لگا، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم۔ آئیے ادھر دیکھیے، بڑی پیاری بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ نے قلم سے کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا وہ بھی لکھ، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ آواز آنے لگی، اللہ کہنے لگا او دنیا والوں، اے میرا سہرا، اے میرا پیارا، اے میرا میٹھا مدنی، جی میرا اللہ، مجھے قلم کی قسم ہے، ہم نے جب قلم کو کہا تھا کہ لکھ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ توجہ چاہتا ہوں، کیمرہ کے روشن ضمیروں یہاں لگے اور سبحان اللہ کی گونج آئے۔ میرے رب نے کہا مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، میں نے قلم سے تجھے مجنون نہیں لکھوایا، میں نے قلم سے تجھے یہ نہیں لکھوایا، میں نے تو قلم سے تجھے لکھوایا ہے والضحیٰ، میں نے قلم سے لکھوایا ہے واللیل، میں نے قلم سے لکھوایا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں یہ قلم کی قسم ہے، قلم نے تجھے مجنون نہیں لکھا، قلم نے تجھے اعلیٰ اخلاق والا لکھا ہے، قلم نے تجھے اعلیٰ کردار والا لکھا ہے، قلم نے تجھے اعلیٰ اداؤں والا لکھا ہے۔ آئیے آپ کہیں گے مولوی صاحب صرف یہ ایک باتیں ہیں، کوئی دلیل بھی ہے؟ آئیے جب میں نے قرآن پڑھا تو آواز آنے لگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کے اداواں تواڈے لیے نمونہ بڑھائیاں نے۔ آئیے دوڑائیے، میرا محبوب تو ڈیوٹی نبھائی جا، میرا محبوب تو قرآن پڑھی جا، میرا محبوب تو تبلیغ کی جا۔ آئیے قرآن میرے سامنے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگلی گال بات وہی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ آئیے یہی آنے کا مقصد ہے میرے نبی کا، یہی مقصد ہے اللہ کا اپنے نبیوں کو بھیجنے کا، یہی مقصد ہے میرے رب کا اپنے محبوب کو بھیجنے کا۔ فران دی چوٹی ہے، صفا دی چوٹی ہے، میرے محبوب نے کلمہ سنایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ آئیے پھر اللہ کے محبوب نے توحید سنائی فاران کی چوٹی پہ، مکہ کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں۔ اس لیے تو شاعر اس آیت کا ترجمہ اپنے انداز میں کرتا ہے اور کہنے لگا ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ دکھایا رسول اللہ۔ ٹائم میرا ہو تو نہیں گیا؟ بس 5 منٹ باقی ہے۔ خلاصہ ایہو توحید دا کلمہ، آواز تک کھولو، ایہو توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ دکھایا رسول اللہ۔ گئے طائف دی وچ پاتھر مرے دے لوگ سارے حل، تھیا زخمی محمد عرش دے ہل دے مینارے حل، توڑے دنداں نو ٹک
چھٹ گئے خون دے چل دے فوارے ہن لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سڑایا رسول اللہ لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سڑایا رسول اللہ جب میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کلمہ سنایا ایک بندہ میرے نبی کے پاس آیا ادھر دیکھے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یارا جی سونیا دا سردارا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہے اور میں یہی مسئلہ بتانے آیا ہوں میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں جب میرے نبی نے کہا اور میرے یار جی آمنہ دلال میں اللہ کا نبی ہوں آخری نبی ہوں سامنے بیٹھنے والا بندہ اٹھ کھڑا ہوا ہے میرے نبی نو گلے لایا ہے اور کہنے لگا ہے تو اللہ کا آخری نبی ہے تو میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق نہیں بولے تو اللہ کا آخری نبی ہے میں تیرا پہلا بولو میں تیرا پہلا امتی ہوں ایک بات اور میرے ذہن پہ پڑی پھر اتری پھر آئی پھر گئی وہ کہتے تھے میرے نبی کو صادق واقعی میرا نبی صادق ایسا صادق ایسا سچا کہ جب یہ کلمہ حق آیا کلمہ توحید بلند ہوا یہی سے اس بات کو اس کے جوڑ کے میں آپ کے سامنے آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں قربان جاؤں اور جو پہلے آ کے میرے نبی کی تصدیق کی کلمہ حق کو قبول کیا کامرا کے نوجوانوں اللہ نے اسے بھی صدیق بنا دیا ہے سبحان اللہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا جو آئے جنہوں نے سنا اور جنہوں نے تسلیم کیا شاعر کا بیان ہے کہنے لگا کئی ایمان دی دولت تمہارا مال ہو دے گئے ابو بکر کہو رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی جناب حضرت طلحہ جناب حضرت سعد حضرت سعید جناب بلال جناب امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آئیے کئی ایمان دی دولت تمہارا مال ہو دے گئے کئی بدبخت ہن اصلی ابو جہل والے انہیں زد وچ مری دے گئے سول جو آئے قریب بیٹھے کلمہ پڑھا جڑے نزدیک ہون دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر نعرے تکبیر جڑے نزدیک ہوندے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے میرا عقیدہ میرا ایمان سٹیج پر بیٹھنے والے میرے اکابرین کا عقیدہ جڑے نزدیک تھی دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے نہ لہسی رنگ جنہ تے رنگ چڑھایا رسول اللہ نہ لہسی رنگ بولو نہ لہسی رنگ نہ لہسی رنگ جنہ تے رنگ چڑھایا رسول اللہ ایسا رنگ چڑھا ایسے پکے ہوئے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے آئیے اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ہے میرے رب کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے اس لیے کامرہ والو صحابہ کی ایمان کی استقامت کی گواہی
گواہیاں، قرآن دینے لگا، آواز آنے لگی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسے بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا، ہائے گھسیٹنے لگے، بلال کی زبان پہ جملے احد احد کے، پوچھنے والوں نے پوچھا او بلال کیا ہو گیا ہے؟ بلال کہنے لگا ہے یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو، اللہ کی توحید اور محمد کی ختم نبوت پر لٹانے کے لیے تیار ہو۔ آئیے دنیا والوں، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک اتنے پکے، اتنے پکے، اتنے مضبوط کہ ان کی ایمان کی گواہیاں، ان کے کردار کی گواہیاں، ان کی عبادت کی گواہیاں، ان کی ریاضت کی گواہیاں رب کا قرآن دے دے اور کہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ چلتے ہوئے میں نے دیکھا عنوان بڑے پیارے ہیں، صحابہ کا نام آیا، آگے اہل بیت بھی کھڑے ہیں، میرا ایمان ہے، صحابہ بھی ایمان کا حصہ، اہل بیت بھی ایمان کا حصہ، ابو بکر بھی میرے ایمان کا حصہ، حضرت علی بھی میرے ایمان کا حصہ، اما عائشہ بھی میرے ایمان کا حصہ، اما فاطمہ بھی میرے ایمان کا حصہ۔ آئیے دنیا والوں، پھر میں نے دیکھا کربلا کا میدان ہے، چاروں طرف تلواریں ہیں، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، نواسا میرے نبی کا، حلقت جگر علی کا، بولو 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 نا، ٹائم تو اتے وے دا پہ 2 منٹ، چلو 2 منٹ دی گل مکا دینا۔ ہاں جی، پھر ایسے پکے ہیں، ایسے پکے ہیں، اتنے مضبوط ہیں، قرآن جو سامنے ہے، کہنا چاہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جب قرآن اترتا ہے اور سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن نے جو کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو جواب آنے لگا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو، رب مانگتا جائے اور ہم دیتے چلے جائیں گے۔ آئیے، ادھر بھی تلواریں، ادھر بھی تلواریں، خیموں کو آگ لگی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پوائنٹ کی بات کروں، میرا پیر حسین اتنا مضبوط کے اور پکا کھڑا ہے، فرمایا جو مرضی کر لو، حسین اپنے پروگرام سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ 72 تن قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، آخر میں حضرت حسین آپ سجدے میں گئے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، ظالموں نے حملہ کیا۔ اللہ والا بول رہا ہے عشق صحابہ میں، عشق حسین میں، عشق اہل بیت میں تعارف کرانے لگا۔ اور دنیا والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے۔ کہنے لگا ہے حسین کا تعارف یہ ہے۔ کون حسین؟ علی بابا، بولو علی بابا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا